وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تھوڑی دیر دین کے نسبت سے ایک جگہ ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام جو میلاد النبی کا رکھا گیا ہے، دراصل یہ شادی کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل جو ہے شاید کہ یہاں سے بارات بھی جائے، تو آپ تمامی حضرات سے دعا ہے کہ سبھی حضرات دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی میں خیر و برکت عطا فرمائے، سنت کے مطابق جو ہے شادی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس میں کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے مرد کا لباس ہے اور مرد جو ہے عورت کا لباس ہے۔ وَجَعَلَنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ایک طرح جو ہے رات کو بھی جو ہے لباس سے محفوظ کیا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے کہا گیا ہے عورت کو مرد کا لباس اور مرد کو عورت کا لباس، کہ ان دونوں کے بیچ میں جو بات ہوتی ہے وہ عورت کسی غیر محرم سے نہیں وہ بات کر سکتی جو اپنے شوہر سے کر سکتی ہے، اور مرد وہ بات جو دل کے اندر ہوتی ہے وہ اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی غیر عورت سے نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جو ہے میاں اور بیوی کا رشتہ جو ہے بنایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کا فرش بچھانے کے بعد، آسمان کا سامیانہ لگانے کے بعد، چاند کو چاندنی دینے کے بعد، سورج کو روشنی دینے کے بعد، اگر کائنات میں سب سے پہلے کوئی رشتہ بنا ہے تو باپ بیٹے کے رشتے کو نہیں بنایا گیا، ماں بیٹے کے رشتے کو نہیں بنایا گیا، چچا بھتیجے کے رشتے کو نہیں بنایا گیا، ماموں اور بھانجے کے رشتے کو نہیں بنایا گیا، خالہ اور بھانجے کے رشتے کو نہیں بنایا گیا۔ اگر کائنات میں سب سے پہلے کوئی رشتہ بنایا گیا ہے تو وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا گیا ہے، خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اگر کوئی رشتہ بنا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ جنت میں بنایا، اور جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا تو ان کا مسکن جو ہے جنت بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہا کرتے تھے، ایک دن میں خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ میرا بھی کوئی رفیق بنا، میرا بھی کوئی ساتھی بنا، یا اللہ میرا بھی کوئی ساتھی بنا دے، یا اللہ میرا بھی کوئی رفیق بنا دے، یا اللہ جس کے ساتھ میں رہ سکوں، جس سے میں بات چیت کر سکوں۔ اس خیال کا پیدا ہونا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نیند کا غلبہ طاری ہوا، اور جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو نیند کا غلبہ طاری ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بائیں پسلی سے، کہاں سے؟ بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جیسے ہی اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی۔ دیکھا، آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا میں ایک عورت ہوں۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تو عورت ہے، تجھے کس نے بنایا؟ حضرت حوا نے کہا کہ جس نے تجھے بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت حوا نے کہا ہاں مجھے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ تجھے کس غرض سے پیدا فرمایا؟ حضرت حوا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس غرض سے پیدا فرمایا ہے کہ تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، تمہیں اطمینان مل سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جو ہے بذریعہ وحی فرمایا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نکاح کے بعد حضرت حوا کو ہاتھ لگانا چاہا۔ ارشاد مولا سے، باری مولا سے ارشاد ہوتا ہے کہ آدم ابھی تو حوا کو ہاتھ نہ لگاؤ، ابھی تو حوا کو مس نہ کر، ابھی حوا کو تو ٹچ نہ کر، ابھی حوا کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا اللہ میں ابھی حوا کو نہ چھوؤں۔ باری تعالیٰ سے ارشاد ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تم حوا کو نہیں چھو سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کس وجہ سے نہ چھوؤں؟ اللہ نے عرض فرمایا کہ اس وجہ سے نہ چھوؤ کہ تیری حق مہر ادا نہیں ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے بارگاہ میں عرضیہ پیش کرتے ہیں یا اللہ میرا مہر کیا ہوگا، مجھے مہر میں کیا دینا ہوگا؟ اللہ کے بارگاہ سے ارشاد ہوتا ہے اے آدم تجھے مہر میں کچھ اور دینے کی ضرورت نہیں ہے، اے آدم تجھے مہر میں کچھ اور دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ نبی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، بلکہ وہ نبی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، بلکہ وہ نبی جو سب سے زیادہ لاڈلا ہے، بلکہ وہ نبی جو تجھ سے بھی اعلیٰ ہے، بلکہ وہ نبی جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، وہ نبی جس کے صدقے میں عرش کرسی کو بنایا گیا، وہ نبی جس کے صدقے میں عرش معلیٰ کو بنایا گیا۔ اے آدم علیہ السلام اگر تو اس کے اوپر درود پاک پڑھ لے گا تجھے حوا کو جائز قرار دے دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوست غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے، ذکر میرے مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، حضرت حوا کا نکاح ہو رہا ہے، تعریف میرے نبی کی بیان ہو رہی ہے۔